کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہو اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو؟ اسلام نے ہمیں چند ایسے آسان اور مؤثر طریقے سکھائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے رزق کو وسیع اور بابرکت بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں برکت ہر مسلمان کی خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اس کے لیے نہایت آسان اور بابرکت طریقے بتائے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں چند معمولی تبدیلیوں سے آپ اپنے رزق کو نہ صرف بڑھا سکتے ہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیے ان اسلامی اصولوں پر غور کریں جو نہ صرف دنیاوی ضروریات پوری کرتے ہیں بلکہ دل کا سکون بھی فراہم کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں اور رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں ویسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ گناہوں سے بچنا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ نماز اور ذکر الہی کی پابندی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ نماز اور ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ استغفار کی کثرت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا۔ استغفار نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ تنگ دستی اور پریشانی کو بھی دور کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ دینے سے رزق بڑھتا ہے اور مال میں برکت آتی ہے۔ حلال رزق کی تلاش، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین میں چلو پھرو اور اللہ کے رزق سے کھاؤ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رزق کے لیے محنت اور حلال کمائی کی کوشش برکت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال رزق کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ رزق حلال کمانا دنیا و آخرت میں برکت کا سبب ہے۔ جلدی اٹھ کر اپنے دن کا آغاز کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ شکر گزاری کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت اور دعا لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق وسیع ہو اور عمر لمبی ہو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ماں باپ سے حسن سلوک سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے اور ان کی دعا رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ مہمان نوازی اور حسن سلوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان نوازی اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق میں اضافے کی دعا کریں اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا وبارک لنا فیما آتیتنا ولا تجعلنا من المسرفین۔ ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما اور جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں فضول خرچ کرنے والوں میں شامل نہ فرما۔
یہ دعا رزق میں اضافے، حلال کمانے اور برکت کے لیے بہترین ہے۔ آپ صدقہ کرنے اور دعا کرنے کے ساتھ اللہ سے اپنے رزق کے لیے برکت طلب کریں۔ ایک اور دعا ملاحظہ فرمائیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم اور پاک روزی اور قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں۔ نماز فجر میں بعد سلام یہ پڑھیں۔ مزید چند دعائیں ملاحظہ فرمائیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ اللہم ارحمنی وارزقنی وعافینی واہدینی۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق دے، مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم فانعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ ترجمہ، اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں مجھے نفع عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما، جو چیز میرے پاس نہ ہو اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ یہ دعا رزق میں برکت اور اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کی قدردانی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ بے شک اللہ ہی روزی دینے والا، بڑی قوت والا، زبردست ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس آیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی روزی میں خوب برکت ہوگی۔ رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ اصل رزق وہ ہے جس میں سکون، برکت اور حلال پن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا، استغفار، شکر گزاری اور محنت کے ذریعے رزق حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ حلال کمائی کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالیں۔ جب ہم ان اصولوں پر عمل کریں گے تو نہ صرف ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا بلکہ ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان بھی آئے گا۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور اس میں برکت دے، آمین۔